ये किसी के माई की लाल की जरूरत नहीं कि जो ये सोच रखते हैं उनकी ईंट से ईंट बुझा देंगे हम। झूठे मुकदमात में जो अंदर उनको बिठाया हुआ है, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी नहीं चलनी। जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट किया, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया। इस मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि जितना जुल्म हुआ है ये बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया, जुडिशरी में अपने बंदे बिठाए गए, 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, मुझे डंडे मारे गए, मेरी गाड़ियाँ तोड़ी गई, मुझे हर तरह की ऑफ़र की गई कि आप ये ना करें, आप हमारे साथ चलें, हमारे सिस्टम का हिस्सा रहें। इमरान खान साहब एक सच्चा और खरा इंसान है, और उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी रिहाई के लिए मैंने एफ़र्ट्स की। जो वकला की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, तो आपका पहला हदफ क्या होगा एज ए मेंबर बार? ये इमरान खान साहब के लवर्स का जो है इस कामयाबी में कलीदी करता है। ये इस मुल्क में गलत रोल प्ले कर रही है और ये हर उस बंदे की कामयाबी है। मैं वर्कर बंदा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला अमली तौर पर ये काम करूँगा जी। क्या आज भी उस जैसी तहरीक की या उससे बड़ी तहरीक की ज़रूरत है हमारे मुल्क को? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ आज वो वकील मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर से पंजाब बार का इलेक्शन जीत कर सब लोगों को हैरान कर दिया। राना ज़मीर जेडू साहब, उनसे पूछते हैं कि उनकी इस कामयाबी के पीछे असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। मुझे ये बताइएगा कि ये इतना बड़ा आपने जो अपसेट किया है या सेटअप किया है, इसके पीछे राज क्या है, क्या तरीकाकार था आपका? पहली तो बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई अपसेट नहीं है, ये बार का प्यार है। जो बार को सर्व करते हैं, जो बार में रहते हैं, जो वकला की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो रूल ऑफ़ लॉ की बात करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, वकला कम्युनिटी उनको बड़े अच्छे तरीके से जानती है। मैं पहले भी वाइस प्रेसिडेंट लाहौर बार एसोसिएशन मॉडल टाउन सीट 2014 में जब मुंतखब हुआ, उस वक्त भी मैंने वकला कम्युनिटी को सर्व किया, वकला काज के साथ खड़ा हुआ, और दोबारा मैं इलेक्ट हुआ मेंबर पंजाब बार कौंसिल 2020 में। तो वहाँ से कहानी ये स्टार्ट होती है कि एक ऐसा बरसरे इक़्तिदार जो ग्रुप था, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप था, जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को फैसिलिटेट किया, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया, और वो सहूलत कार बने और अपने मफादात हासिल करके जो आम अवाम की बात जो करनी चाहिए थी, जो जमहूरियत की बात करनी चाहिए थी, जो आइन की बालादस्ती की बात करनी चाहिए थी, और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया, उस पे उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अपने बेनिफिट्स हासिल किए। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है या जो सूबाई बार काउंसिल हैं, इसका जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए इनका बड़ा एक रोल होता है। ये पिलर्स हैं जुडिशरी के पीछे। जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया, जुडिशरी में अपने बंदे बिठाए गए, 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, और जो पिछली जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट रजीम थी पंजाब बार काउंसिल में या पाकिस्तान बार काउंसिल में, इस मुल्क में मैं ये समझता हूँ कि जितना जुल्म हुआ है ये बराबर के हिस्सेदार हैं इसमें। तो मैंने उस टाइम भी अपोजिशन का रोल प्ले किया, उनकी फॉर्मेशन को मैंने छोड़ दिया। मैंने उनको इस बात का मुझे हर तरह की ऑफ़र की गई कि आप ये ना करें, आप हमारे साथ चलें, हमारे सिस्टम का हिस्सा रहें, अदरवाइज़ आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मैंने अपनी ज़ात के बेनिफिट्स सारे छोड़ के मैंने जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए, इमरान खान साहब एक सच्चा और खरा इंसान है, और उनके साथ खड़ा हुआ, उनकी रिहाई के लिए मैंने एफ़र्ट्स की। FIR मुझ पे दर्ज हुई, उसके अलावा मुझे डंडे मारे गए, मेरी गाड़ियाँ तोड़ी गईं, और वकला कम्युनिटी ये सारे मामला देख रही थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वकला कम्युनिटी ने मुझ पर अतमाद का इजहार किया, ये समझते हुए कि ये बंदा ना झुकेगा और ना बिकेगा। अच्छा सर, आप ये इस शानदार कामयाबी का क्रेडिट अगर देना चाहें तो किसी एक बंदे का नाम ले तो किसका नाम लेना चाहें? मैं ये कामयाबी हर उस वकील की है जो जमहूरियत के साथ खड़ा है, जो आइन के साथ खड़ा है,
جو یہ سمجھتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ یہ اس ملک میں غلط رول پلے کر رہی ہے، اور یہ ہر اس بندے کی کامیابی ہے، میں کسی سنگل بندے کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گا. تو اس میں کلیدی کردار جو ہے یہ عمران خان صاحب کے لورز کا جو ہے اس کامیابی میں کلیدی کردار ہے. سر ایز اے ایکسپیرینس لائر اور آپ کا گزشتہ ایکسپیرینس بھی ہے بار کا، تو آپ کا پہلا ہدف کیا ہوگا ایز اے ممبر بار؟ پہلا ہدف تو ہمارا یہ ہے، میرا پہلا بھی ہدف یہی تھا کہ اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے میں کام کروں گا، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کام کروں گا، اور بار کے وکلا کی جو ویلفیئر ہے اس کے لیے عملی اقدامات جو ہیں انشاءاللہ تعالی وہ اٹھائے جائیں گے. باقی سارے نعرے لگاتے ہیں، میں ورکر بندہ ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالی عملی طور پر یہ کام کروں گا. جی اچھا سر، ہم پاکستان کے اندر انصاف بڑی تاخیر سے ملتا ہے، اول تو ملتا ہی نہیں ہے، اگر کسی کو مل بھی جائے تو بہت تاخیر سے، کسی کو مرے ہوئے 40 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے. تو اس عمل کو تیز کرنے کے لیے یا جوڈیشری کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو جوڈیشری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہوگا، اور جو کیمرے لگتے ہیں ججز کے رومز میں، اور جس طرح ججز کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے ہم وہ جو ان کو ہوسٹیج جو ہوئے ججز ہیں ان کو ہم بازیاب کروائیں گے، اور اس کے بعد اگلی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. سر بار کے وکلا کے کیا مسائل ہیں اور ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حل کرنا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام وکیل کا بھی جو نا یہ یہاں پہ ایک جو لیڈرشپ الیکٹ ہو جاتی ہے وہ اپنے بینیفٹس حاصل کرتے ہیں اور عام وکیل کے لیے نہیں سوچتے. تو میں ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل ہر وہ اقدام کروں گا جس سے عام وکیل کو فائدہ ہو، اور جس سے جب اس ملک کا بنیادی مسئلہ ایک ہی ہے کہ ہر کسی کو قانون کی برابر نظر میں سارے برابر ہونے چاہیے، اور سب کو یکساں جو ہے یہاں پہ انصاف ملنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امیر کے لیے کوئی اور قانون ہو اور غریب کے لیے کوئی اور قانون ہو. تو جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے ملک کا، تو ہر وکیل بھی جو ہے نا اسی میں یہ ہمارے ملک کے شہری ہیں وکیل بھی. سر سینئر وکلا کے پاس تو بڑا کلائنٹیج ہوتا ہے، بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ان کو اتنے مالی حالات کا دباؤ نہیں ہوتا، اور کچھ تو پروسیکیوشن میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ سرکار ان کو پرسنل پریویلیج دے رہی ہوتی ہے. کچھ نئے آئے ہوتے ہیں یا وہ سرکار کے ساتھ نہیں جھکنا چاہتے، تو ان کے جو مسائل ہیں، یا اگر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بیچارے تھک ہار کے، تو ان کے لیے کیا ویلفیئر ہوگی؟ اس میں تو بیسیکلی جیسے لیٹ سپوز ان کی معاونت کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل کو یہ لوکل کمیشنز اور یہ جو آکشنز آفیسر مقرر ہوتے ہیں یا جو ایڈوائزریاں ہوتی ہیں، ہم ان کو لیٹر لکھیں گے، مختلف محکموں کو لیٹر لکھیں گے کہ جو ہمارے عام وکیل ہیں یا جو نئے آنے والے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، بار کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے رہیں گے. جی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2007 سے 9 کی طرح جس طرح وکلا نے اس وقت ایک تحریک چلائی ملک کے لیے، کیا آج بھی اس جیسی تحریک کی یا اس سے بڑی تحریک کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو؟ بالکل ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ وکلا ہی ہیں، آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وکلا یہ آواز اٹھائیں گے، اور یہ آواز جو ہے کسی سے کوئی دبا نہیں سکے گا اس کو انشاءاللہ. جی سر آپ نے ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم جیل کے اندر ہیں، ان کو اپنی عوام سے بھی بہت امیدیں ہیں، اور وکلا سے بھی خاص طور پہ، کیونکہ وکلا بھی عوام سے آتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں، اور پہلے بھی آپ کا ایک نام ہے، تو ان کے لیے آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ اور مٹھائیاں تو ریسیو ہو رہی ہیں، دعوتیں بھی ریسیو ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا پیغامات ریسیو ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہ کوشش ہے کہ یہاں پہ ہماری فارمیشن بنے، جو آواز جو پنجاب بار کونسل کی صوبائی بار کونسل کی ہوتی ہے وہاں پہ 2 سیٹیں اہم ہیں، ایک چیئرمین ایگزیکٹو اور وائس چیئرمین. جب ہم میجورٹی اٹین کر لیں گے تب وہ ہماری آواز مؤثر ہوگی، اور وہ آواز ہم جوڈیشری تک بھی پہنچائیں گے، اور جو ہینڈل کر رہے ہیں ان سارے ان کو تک بھی یہ آواز پہنچائیں گے. جب اس ملک میں وہی بات آ جاتی ہے بار بار کہ جب رول آف لا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب جھوٹے مقدمات میں جو اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ان کی نہیں چلنی اور عمران خان صاحب رہا ہوں گے. جی سر سرکاری سطح پر ہائی کورٹ نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ آئی ایل ایف نے یا آپ کے گروپ نے پورے پنجاب سے کتنے
ممبر سلیکٹ کر لی ہیں اور ان سلیکشن کی بنیاد پہ چیئرمین یا ایگزیکٹو چیئرمین یا وائس چیئرمین آپ سلیکٹ کر پائیں گے؟ نہیں، ابھی الیکشن جو ہے نا، ابھی نوٹیفکیشن کے بعد جب باضابطہ یہ نوٹیفکیشن ہوگا اس کے بعد دیکھیں گے ہماری کیا پوزیشن بن رہی ہے، اور الحمدللہ ہماری واضح اکثریت ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ جی۔ سر میرا آخر سوال یہ ہے کہ نوجوان طلباء کو اور لا کے طلباء کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، اور جو ابھی پریکٹس کے اندر آ رہے ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں انہیں یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اچھے وکیل بنیں، لا پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے، اور جب آپ محنت کریں گے، ڈیڈیکیشن ہوگی اور ایمانداری سے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت رچ فیلڈ ہے، اور نئے آنے والے جو وکلاء ہیں انشاءاللہ تعالی اس فیلڈ سے مایوس نہیں ہوں گے، انہیں اللہ تعالی مقام بھی دے گا اور ترقی بھی دے گا جی۔ سننے میں آ رہا تھا کہ فارم 48 کو لا کے یا 49 کو لا کے جھرلو پھیرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو یہ سوچ رکھتے ہیں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم، اور یہ جو ہے نا ان کو ہم نہیں کریں، اور یہ اس دفعہ یہ نہیں ہونے والا، اس دفعہ یہ نہیں ہونے والا، یہ وکلا کا الیکشن ہے، یہ کسی کے مائی کی لال کی ضرورت نہیں کہ وہ وکلا کے الیکشن کو جو ہے نا اس طرح قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 قیدی نمبر 804 کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ کہ جس طرح لاہور بار کے یا لاہور ہائی کورٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ آن لائن یا ڈیجیٹل ہوتے ہیں، پنجاب بار کے آن لائن یا ڈیجیٹل نہیں ہوئے، مینول ہوئے۔ اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں پاور اللہ پاک نے دے دی ہے، تو اس کے اوپر آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہوگی کہ اگلی دفعہ ایسا نہ ہو؟ انشاءاللہ تعالی ہماری رجیم بنے گی، اور اگلی دفعہ ہم اس کو بایو میٹرک پورے، اس دفعہ ان کا سلوگن تو تھا لیکن انہوں نے اپنی من مانی کی ہے، ہر اربہ استعمال کیا ہے، اور جتنا گندا الیکشن انہوں نے کروایا ہے، انہوں نے وکلا سے یہ الیکشن چھیننے کی کوشش کی ہے لیکن وکلا نے ان کو الیکشن چھیننے نہیں دیا، اور نیکسٹ جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی پنجاب بار کا کونسل کا اور باقی جتنی بھی بار ایسوسیشن کا الیکشن ہوگا پورے پنجاب میں ہم اس کو بایو میٹرک کروائیں گے جی انشاءاللہ۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، جب میرے علم میں آیا کہ مینول الیکشن ہو رہے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا اور تعجب بھی ہوا کہ ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، کرایہ نامہ، ساری چیزیں آن لائن اور ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، ایف آئی آرز بھی یہ ڈیجیٹل کیوں نہیں ہے؟ اور 2007 سے لے کے 9 تک ہم انٹر میں تھے، تب ہم نے دیکھا کہ وکلا نے افتخار چودھری کے لیے بڑی لمبی چوڑی تحریک نکالی اور ان کو بحال کروایا، اور ایک ڈکٹیٹر کے سامنے ہماری وکلا یا ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بحالی رکھوالے ڈٹ گئے۔ ابھی بھی جو نوجوان طلبہ ہیں یا اس وقت جو نوجوان تھے وہ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلا اس طرح متحد ہو کے نکلیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی ہو، اور ملک کے اندر یہ جو ایک قسم کا ظلم اور فسادیت چل رہی ہے جس کو دل چاہتا ہے اٹھا لیں، وہ بند ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔